ان دنوں معمول یہ تھا کہ صبح 10 بجے سے پہلے داؤ جی کے ہاں سے چل دیتا، گھر جا کر ناشتہ کرتا اور پھر اسکول پہنچ جاتا۔ آدھی چھٹی پر میرا کھانا اسکول بھیج دیا جاتا اور شام کو اسکول بند ہونے پر گھر آ کر اپنی لالٹین تیل سے بھرتا اور داؤ جی کے یہاں آ جاتا۔ پھر رات کا کھانا بھی مجھے داؤ جی کے گھر پر ہی بھجوا دیا جاتا۔ جن ایام میں منصفی بند ہوتی، داؤ جی اسکول کی گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ جاتے اور میرا انتظار کرنے لگتے۔ وہاں سے گھر تک سوالات کی بوچھاڑ رہتی۔ اسکول میں جو کچھ پڑھا گیا ہوتا اس کی تفصیل پوچھتے، پھر مجھے میرے گھر تک چھوڑ کر خود سیر کو چلے جاتے۔ ہمارے قصبے میں منصفی کا کام مہینے میں 10 دن داؤ جی باقاعدہ کچہری میں گزارتے تھے۔ ایک آدھ عرضی آ جاتی تھی تو 2-4 روپے کما لیتے، ورنہ فارغ اوقات میں وہاں بھی مطالعے کا سلسلہ جاری رکھتے۔ بیبے کا کام اچھا تھا، اس کی قطر ببند اور محلے والیوں سے جوڑ توڑ اچھے مالی نتائج پیدا کرتی تھی۔ چونکہ چند سالوں سے گھر کا بیشتر خرچ اس کی سلائی سے چلتا تھا، اس لیے وہ داؤ جی پر اور بھی حاوی ہو گئی تھی۔ ایک دن خلاف معمول داؤ جی کو لینے میں منصفی چلا گیا۔ اس وقت کچہری بند ہو گئی تھی اور داؤ جی نان بائی کے چھپر تلے ایک بینچ پر بیٹھے گڑ کی چائے پی رہے تھے۔ میں نے ہولے سے جا کر ان کا بستر اٹھا لیا اور ان کے گلے میں نے باہیں ڈال کر کہا، چلیے آج میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر چائے کے بڑے بڑے گھونٹ بھرے، ایک آنا جیب سے نکال کر نان بائی کے حوالے کیا اور چپ چاپ میرے ساتھ چل دیے۔ میں نے شرارت سے ناچ کر کہا، گھر چلیے، بیبے کو بتاؤں گا کہ آپ چوری چوری یہاں چائے پیتے ہیں۔ داؤ جی شرمندگی ٹالنے کو مسکرائے اور بولے، اس کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے اور گڑ کی چائے سے تھکن بھی دور ہو جاتی ہے، پھر یہ ایک آنا میں گلاس بھر کے دیتا ہے۔ تم اپنی بیبے سے نہ کہنا، خواہ مخواہ ہنگامہ کھڑا کر دے گی، زیادتی پر اتر آئے گی۔ پھر انہوں نے کچھ خوفزدہ ہو کر، کچھ مایوس ہو کر کہا، اس کی تو فطرت ہی ایسی ہے۔ اس دن مجھے داؤ جی پر بڑا رحم آیا۔ میرا جی ان کے لیے بہت کچھ کرنے کو چاہنے لگا، مگر اس وقت میں نے بیبے سے نہ کہنے کا وعدہ کر کے ہی ان کے لیے بہت کچھ کیا۔ جب اس واقعے کا ذکر میں نے اماں سے کیا تو وہ کبھی میرے ہاتھ اور کبھی نوکر کی معرفت داؤ جی کے ہاں دودھ، پھل اور چینی وغیرہ بھیجنے لگی، مگر اس رسد سے داؤ جی کو کبھی بھی کچھ نصیب نہ ہوا۔ ہاں، بیبے کی نگاہوں میں میری قدر بڑھ گئی اور اس نے کسی حد تک مجھ سے رعایتی برتاؤ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یاد ہے ایک صبح میں دودھ سے بھرا تال موٹ ان کے یہاں لے کر آیا تھا اور بیبے گھر پر نہ تھی۔ وہ اپنی سکھیوں کے ساتھ بابا ساون کے جوہڑ میں اشنان کرنے گئی تھی اور گھر میں صرف داؤ جی اور بی بی تھے۔ دودھ دیکھ کر داؤ جی نے کہا، چلو آج چائے پیئیں، میں دکان سے گڑ لے کر آتا ہوں، تم پانی چولہے پر رکھو۔ بی بی نے جلدی جلدی چولہا سلگایا، میں پتیلی میں پانی ڈال کر لایا اور پھر ہم دونوں وہیں چوکے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ داؤ جی گڑ لے کر آ گئے تو انہوں نے کہا، تم دونوں اپنے کام پر بیٹھو،
چائے میں بناتا ہوں۔ چنانچہ بی بی مشین چلانے لگی اور میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی مشقیں لکھنے لگا۔ داؤ جی چولہا بھی جھونکے جاتے تھے اور عادت کے مطابق مجھے بھی اونچے اونچے بتاتے جاتے تھے۔ گلیلو نے کہا، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ گلیلو نے دریافت کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ نہ لکھ دینا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ پانی ابل رہا تھا، داؤ جی خوش ہو رہے تھے۔ اسی خوشی میں جھوم جھوم کر وہ اپنا تازہ بنایا ہوا کبت گا رہے تھے۔ او گولو، او گولو، گلیلو کی بات مت بھولنا، گلیلو کی بات مت بھولنا۔ انہوں نے چائے کی پتی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دی۔ برتن ابھی تک چولہے پر ہی تھا اور داؤ جی ایک چھوٹے سے بچے کی طرح پانی کی گلبل کے ساتھ گولو گلیلو کیے جا رہے تھے۔ میں ہنس رہا تھا اور اپنا کام کیے جا رہا تھا۔ بی بی مسکرا رہی تھی اور مشین چلائی جاتی تھی۔ ہم تینوں اپنے چھوٹے سے گھر میں بڑے ہی خوش تھے۔ گویا سارے محلے بلکہ سارے قصبے کی خوشیاں بڑے بڑے رنگین پروں والی پریوں کی طرح ہمارے گھر میں اتر آئی ہوں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور بیبے اندر داخل ہوئی۔ داؤ جی نے دروازہ کھولنے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور ان کا رنگ فک ہو گیا۔ چمکتی ہوئی پتیلی سے گرم گرم بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس کے اندر چائے کے چھوٹے چھوٹے چھلاوے ایک دوسرے کے پیچھے شور مچاتے پھرتے تھے اور ممنوعہ کھیل رچانے والا بڈھا موقع پر پکڑا گیا تھا۔ بیبے نے آگے بڑھ کر چولہے کی طرف دیکھا اور داؤ جی نے چوکٹے سے اٹھتے ہوئے معذرت بھرے لہجے میں کہا، چائے ہے۔